پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ٹھیک ہی کیا۔ میں ان کا دشمن ہوں اور دشمن کے ساتھ ہر بدترین سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ملر بھی کوئی شریف انسان نہیں تھا۔ جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہودی بھی تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو ایک یہودی کو کرنا چاہیے تھا۔ رہ گئی پینی کی بات تو وہ لڑکی ان واقعات سے قطعی ناواقف تھی، چنانچہ میں اس معاملے کی حد تک اسے بے قصور سمجھتا ہوں۔ لیکن اب یہ ساری باتیں بعد از وقت تھیں۔ زندگی موت کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ میں یہودی فطرت سے واقف تھا۔ میرے حصول کے لیے انہیں بھاری رقم ادا کرنی پڑی تھی۔ یہ رقم اس لیے نہیں ادا کی گئی ہوگی کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے مجھے نہایت نیک نفسی کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیں، بلکہ وہ یقیناً میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں گے جو ان کے اندر سلگتی ہوئی انتقام کی آگ کو بجھا دے۔ حالات بے حد خراب ہو گئے تھے اور اب میرے لیے کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن صبح مجھے اس چینی نے ناشتہ دیا جو ایک پیالی چائے اور سینڈوچز پر مشتمل تھا۔ میں نے ناشتہ قبول کر لیا۔ چینی نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ وہ ناشتہ رکھ کر چلا گیا۔ پھر دن کے 11 بجے کے قریب اسی چینی نے دوبارہ میرے قید خانے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ چلو باہر چلو، اس نے کھردری آواز میں کہا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ چینی مجھے لیے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر ایک اور حال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں 10-12 افراد موجود تھے، جن میں سے میں نے اس بوڑھے کو پہچان لیا جس نے ملر کو رقم دی تھی۔ باقی چہرے اجنبی تھے۔ وہ بہت زیادہ معمر یہودی بھی تھے جو لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے تھے۔ ان سب کی نگاہوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ یہ ہے علی یار خان، وہ ذلیل مسلمان جس نے 4 نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ 4 یہودی نوجوانوں کے قتل کا انتقام صرف اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ جواب میں اسے قتل کر دیا جائے۔ انتقام کے لیے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے گا جس سے ہمارے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ بوڑھے نے تقریر کرنے کے انداز میں کہا، فی الوقت اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے پاس سے کاٹ لیے جائیں۔ ایک لمبے چوغے والے نے کہا، میں دست بستہ عرض کروں گا معزز بزرگ کہ ابھی ایسا نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس کی اس طرح فوری طور پر موت واقع ہو جائے۔ اس طرح ہم ان دل جلوں کی آرزو پوری نہیں کر سکیں گے جنہیں ہم نے سان فرانسسکو سے بلایا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرے بوڑھے نے گردن ہلا دی اور پھر وہ چینی سے مخاطب ہو کر بولا، اوشیا، اس کی ابتدائی خاطر مدارت کرو۔ جواب میں اوشیا نے گردن جھکا دی۔ وہ تمام افراد پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگے اور میں اس بڑے ہال کے درمیان تنہا رہ گیا تھا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر اوشیا تھا جو اپنی قمیض اتار رہا تھا۔ اس کا اوپری بدن بے لباس ہو گیا اور گوشت کے تودے نظر آنے لگے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنی چھوٹی سرخ آنکھوں سے مجھے گورنے لگا۔ پھر یک اس نے حلق سے عجیب آوازیں نکالی اور فضا میں لاتیں چلانے لگا۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنے بدن کو فضا میں جنبش دے رہا تھا۔ یہ منظر حیرت ناک تھا۔ اتنے موٹے آدمی سے اس پھرتی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میں بھی ہوشیار ہو گیا۔ اتنی خاموشی سے تو نہیں پٹوں گا، میں نے دل میں سوچا اور اوشیا پر نگاہیں جما دی۔ چند ساتھ کی بے مقصد اچھل کود کے بعد اچانک اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، لیکن میں برق رفتاری کی طرح کند کر اس کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ کافی زور سے گرا، لیکن نیچے قالین تھا اس لیے چوٹ نہ لگی ہوگی۔ دوسرے لمحے وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن اب اس کے ہونٹ بیچ گئے تھے اور چہرہ چکندر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ زمین سے اٹھ کر وہ پہلے ہی کیسے انداز میں دوبارہ اچھل کود کرنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس بار میں کوئی مؤثر کارروائی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں غیر محسوس انداز میں دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اوشیا میری طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اوشیا بے وقوف نہیں تھا۔ اس بار اس نے محتاط ہو کر حملہ کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عقب میں دیوار ہے اور اندازے کی غلطی اس کی ناک اور دانت برابر کر سکتی ہے۔ چنانچہ جوں ہی میں نے جگہ خالی کی، اس نے اطمینان سے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکائے اور پوری قوت سے گھوم گیا۔ گھومتے ہی اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور پھر میں زمین سے کئی فٹ اچھل کر قالین پر جا پڑا۔ اس بے پناہ طاقتور انسان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حالانکہ قالین پر گرا تھا لیکن مزہ آ گیا تھا۔ ناک چھل گئی تھی اور شاید نکسیر بھی پھوٹ گئی تھی۔
خون کے قطرے میری قمیض پر گرنے لگے، لیکن میں نے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اوشیا دفعتاً وہی بوڑھا کرخت آواز میں چیخا اور میری نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے عقب میں جو بوڑھا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک چھڑی دبی ہوئی تھی، جس کی مونچھ اوپر سے مڑی ہوئی اور کافی موٹی تھی۔ میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ زندگی تو جانی ہے، پھر مسلمان کی طرح کیوں نہ جائے، میں نے سوچا۔ بوڑھے کی آواز نے جیسے اوشیا کو جگا دیا۔ وہ فضا میں کلابازیاں کھاتا ہوا پھر مجھ پر لپکا اور اس بار اس کے ہاتھ نے میرے جبڑے ٹھیک کر دیے۔ یوں لگا جیسے بایاں جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ میں پھر اچھل کر بری طرح گرا، لیکن جبڑے کی تکلیف بھول کر میں بے حد پھرتی سے اٹھا اور میں نے بوڑھے پر چھلانگ لگا دی۔ میری چھلانگ جچی تلی تھی، چنانچہ چھڑی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے الٹی طرف سے پکڑا اور اس بار میں نے اوشیا کے حملے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ میں خود ہی دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑا اور میرا پہلا ہی وار اوشیا کی پیشانی پر پڑا۔ اوشیا کی پیشانی تڑک گئی اور خون اس کی آنکھوں پر بہنے لگا۔ اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر یہودی بوڑھے چیختے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ البتہ اوشیا آنکھوں سے خون پونچھتا ہوا پاگلوں کی طرح مجھ پر جپٹا تھا۔ اگر خون کی چادر اس کی آنکھوں میں نہ رینگ گئی ہوتی تو شاید وہ دیوانگی کے عالم میں میری ہڈیاں ہی پیس کر رکھ دیتا، مگر اس صورتحال سے مجھے فائدہ حاصل ہو گیا۔ میں نے کئی بار اس کے شانے، بازوؤں اور بدن کے دوسرے حصوں پر کیے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس بار جو میں نے اسے چھڑی ماری تو اس نے بایاں پاؤں اوپر اٹھایا۔ یہ بے مقصد نہیں تھا، اس نے جو جسٹوں کے مخصوص انداز میں پاؤں اوپر اٹھایا تھا، چنانچہ چھڑی اس کے پاؤں پر پڑ کر ٹوٹ گئی اور اب میرے ہاتھ میں اس کا پتلا حصہ رہ گیا تھا جو بیکار تھا۔ اوشیا نے سویپ کیا اور میرے پاؤں اس کے پیروں میں الجھ گئے۔ اس بار میں گرا تو پھر اس نے مجھے نہ اٹھنے دیا۔ میری گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ یکایک میری آنکھوں میں پرچھائیاں سی رقص کرنے لگیں اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے اسی قید خانے میں مسہری پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بدن کے بہت سے حصے دکھ رہے تھے، خاص طور پر جبڑا۔ جبڑے پر ہاتھ پڑا تو سوجا ہوا معلوم ہوا۔ ظاہر ہے یہی ہونا چاہیے تھا۔ اوشیا دیو تھا، جان ہی نہ جانے کس طرح بچ گئی تھی۔ میں کراہتا ہوا مسہری سے نیچے اترایا۔ شدت کی پیاس لگ رہی تھی، اس لیے دروازے کے قریب جا کر میں نے زور زور سے اسے بچایا۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے اوشیا موجود تھا۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر خون کے دبے نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھر آئی۔ پانی مل سکے گا؟ میں پیاسا ہوں، میں نے کہا اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں گردن ہلا دی، پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ خاصی دیر میں واپس آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی اور ٹرے میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کافی کی ایک پیالی بھی تھی۔ پانی پینے سے پہلے کچھ کھا لو، بھوکے ہوگے، وہ نرم آواز میں بولا اور مجھے اس کے اس بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی۔ اسے تو مجھ سے نفرت کا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ شکریہ اوشیا، خاص طور سے اس کافی کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے بھی خوش مزاجی سے کہا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تمباکو پیتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا اور کھانے کی ٹرے لے کر مسہری پر آ بیٹھا۔ اوشیا دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا تھا، لیکن میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ بھوک بھی خوب لگ رہی تھی، اس لیے آن کی آن میں ساری چیزیں صاف کر گیا۔ اوشیا دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کافی ختم کی تو وہ بولا، اور کافی درکار ہے؟ نہیں اوشیا، لیکن تمہاری اس مہربانی کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ذاتی طور پر میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ طویل عرصے کے بعد کسی سے مقابلہ ہوا تھا، ورنہ چوہے ہی ہاتھ آتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر تم مارشل آرٹس سے واقف ہوتے تو بے حد خطرناک انسان ثابت ہوتے۔ دیکھو نا، میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن تم جس کا نمک کھاؤ گے اس کے احکامات کی تکمیل تو ضرور کرو گے۔ بے شک اوشیا، کیا تم ان کے ملازم ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مسٹر وویان میرے آقا ہیں۔ یہ انہی کا مکان ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اوشیا نے مختصراً کہا۔ کون کون رہتا ہے یہاں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ صرف میں، کبھی کبھی وہ لوگ میٹنگ کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا اور اوشیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جنگ کر کے نکل جانے کے چکر میں ہو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میں اتنا بودا نہیں ہوں، مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہوں۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کوشش کر لو۔ اس وقت اس مکان میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک چینی یہودی کا ملازم کس طرح ہو گیا؟ چینی بھی تو یہودیوں کو پسند نہیں کرتے، میں نے کہا۔ امریکہ میں رہ کر یہودیوں سے دشمنی ممکن نہیں ہے، اور پھر میرے استاد محترم کے مسٹر وویان سے گہرے تعلقات ہیں۔
उन्हीं के हुक्म से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। उस्ताद अगर कहें कि समंदर में छलांग लगा दो तो फिर समंदर मेरे लिए एक मुकद्दस जगह हो जाती है। वैसे तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है? ओशिया ने पूछा। मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने उसे अपनी शहरियत के बारे में बताया। ओशिया किसी कदर मुस्तरिब हो गया। क्या वाकई तुम पाकिस्तानी हो? उसने इज़्तिराब से हाथ मलते हुए पूछा। हाँ, तुम परेशान क्यों हो गए? मैंने पूछा। मुझे पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन मिस्टर वोयान से तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई? और फिर मैंने ओशिया को इस दुश्मनी की पूरी तफसील बता दी। ओशिया लम्हा ब लम्हा परेशान होता जा रहा था। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, तब तो मैंने अच्छा ही किया। जिस वक्त तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें हाथों में उठाकर बाहर ला रहा था तो मिस्टर वोयान ने हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें गर्दन दबाकर हलाक कर दूं। अगर तुम होश में होते तो मुझे इनके हुक्म की तामील करनी पड़ती, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें काबू में रखूंगा और मैंने माजरत की कि मैं किसी बेहोश इंसान को कत्ल नहीं कर सकता। क्यों कत्ल नहीं कर सकते? मैंने पूछा। उस्ताद का हुक्म है, ओशिया ने जवाब दिया। तुम्हारा उस्ताद भी कोई आला ज़र्फ इंसान मालूम होता है। कौन है वो और क्या नाम है उसका? जोशो ओलायो, मार्शल आर्ट्स का माहिर है। हॉलीवुड में तुम्हें उसका सानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने मार्शल आर्ट्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला, सिर्फ इसलिए कि उसे सफेद फामों को ये आर्ट सिखाना पड़ेगा और कौन जाने कि इनमें कौन कितना सर्फ रखता है। जोशो ओलायो, मैंने जेरे लब दोहराया। तुमने इसका नाम सुना है? ओशिया बोला। हाँ, सैन फ्रांसिस्को में मेरे चंद दोस्तों ने मेरी मदद की थी। मिस्टर काइशिन, उनकी बेटी लुइशी, बेटे होशिन और हैक्शिन मेरे गहरे दोस्त हैं। मिस्टर काइशिन ने कहा था कि मैं हॉलीवुड में मिस्टर जोशो से मिलूं। वो मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरी मदद करेंगे, लेकिन हालात ने मुझे इसकी मोहलत नहीं दी। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और ओशिया फिर बुरी तरह मुस्तरिब नजर आने लगा। क्या नाम लिए थे तुमने? काइशिन, लुइशी, होशिन। वो बेअख्तियार बोला। हाँ, यही तीनों नाम लिए थे मैंने। उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी? ओशिया ने पूछा। चाइना टाउन, सैन फ्रांसिस्को में। मैंने जवाब दिया। ओ, वो तुम्हारे दोस्त थे? ओशिया हैरत ज़दा नजर आ रहा था। गहरे दोस्त जिन्हें मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम जोशो से मदद लो? ओशिया ने पूछा। बल्कि मिस्टर काइशी ने यह भी कहा था कि वो मेरे बारे में जोशो को इत्तला कर देंगे और मुझे यकीन है कि ये इत्तला उन तक पहुंच गई होगी। मैंने जवाब दिया और फिर उसे देखकर बोला, लेकिन तुम अचानक मुस्तरिब क्यों हो गए ओशिया? ये लोग जिनका तुमने नाम लिया है मेरे अजीज हैं। काइशिन मेरी माँ का भाई है और उसी ने मुझे उस्ताद मोहतरम जोशो के पास भेजा था। क्या ये इस्तराब की बात नहीं है कि तुमसे मेरे लातादाद रिश्ते निकलते चले आ रहे हैं? आखिरी नाम मेरे उस्ताद का है, जिनके बाद मेरे लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब बताओ, अगर उन्होंने तुम्हारी मौत के सिलसिले में मुझे इस्तेमाल करना चाहा तो क्या होगा? ओशिया ने परेशान होकर कहा। वो तमाम लोग कहाँ गए? मैंने पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अमूमन वो लोग इस मकान में नहीं रहते, बस इसकी देखभाल के लिए मैं ही रहता हूँ। और इस वक्त वो सब सैन फ्रांसिस्को से उन लोगों को बुलाने की कोशिश में मसरूफ हैं जिनके रिश्तेदारों को तुमने कत्ल किया है। वो चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी में तुम्हें कत्ल किया जाए ताकि उनके दिल की भड़ास भी निकल जाए। ये लोग किसी तौर तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई जरा मुख्तलिफ होगी। मुमकिन है हुकूमत अमरीका तुम्हें मौत की सजा भी दे दे, लेकिन ये सजा इनकी पसंद के मुताबिक नहीं होगी। चुनांचे वो अपने तौर पर ही तुम्हारा फैसला करना चाहते हैं। उनके मजहबी अकायद के मुताबिक तुम्हारी अजियतनाक मौत बहुत जरूरी है, ओशिया ने बताया। और फिर किसी ख्याल के तहत उछल कर खड़ा हो गया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी उलझन में हूँ। तुम्हारा ताल्लुक उन लोगों से है जो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। जरा ठहरो, बल्कि यूं करो, मेरे साथ आओ। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक छोटी सी यगांगत निकल आई है। मुझे शर्मिंदा होने का मौका मत देना। उसने हाथ उठाकर कहा और मेरे कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं भी उसके साथ साथ चल पड़ा था। तब वो एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां फोन रखा हुआ था। उसने फोन पर चंद नंबर डायल किए और मुझे फोन के नजदीक ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ जाने का इशारा कर दिया। मैं बैठ गया था। वो टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए चंद साथ इंतजार करता रहा और फिर बोला, हेलो, ओशिया बोल रहा है। उस्ताद मोहतरम जोशो से बात करना चाहता है। फिर उसने बड़े एहतराम से गर्दन झुकाई और दोबारा बोला, उस्ताद मोहतरम, आपका खादिम, आपका गुलाम ओशिया बात कर रहा है। हाँ, एक बहुत अहम मसला आन पड़ा है, बड़ा ही परेशान कुन। और जब किसी परेशानी का कोई मौका आ जाता है तो उस्ताद मोहतरम मेरी रहनुमाई करते हैं। मैं इस वक्त भी आपसे रहनुमाई चाहता हूँ।
بات یہ ہے کہ ایک شخص بڑی مشکلات کے بعد گرفتار ہو کر میرے آقا کے پاس آیا ہے اور میرا آقا اسے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اس شخص کا نام علی یار خان ہے اور یہ سان فرانسسکو میں برکلے یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اس نے 4 اوشیا اچانک رک گیا، چند لمحے دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر بولا ہاں میرے بالکل نزدیک موجود ہے، لیکن استاد محترم کیا؟ اچھا میں ٹیلی فون اسے دیتا ہوں، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور ٹیلی فون میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا میرے استاد محترم جوشو۔ میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اوشیا کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگا لیا اور ماؤتھ پیس میں بولا میں علی یار خان بول رہا ہوں۔ او لڑکے، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہوں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک نرم اور تشویشناک آواز ابھری، کیا آپ کو مسٹر کائشن کا پیغام مل چکا ہے مسٹر جوشو؟ ہاں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، لیکن تم نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ آخر تم ان لوگوں کے ہتھے کس طرح چڑھ گئے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ طویل داستان ہے مسٹر جوشو، بس یوں سمجھ لیں کہ میرے خلاف ایک انتہائی گہری سازش کی گئی اور اتفاقیہ طور پر میں ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے۔ میرا دوست کائشن کیا سوچے گا؟ تم ہالی ووڈ میں آئے اور میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن فکر مند نہ ہو، جوشو تمہاری پوری مدد کرے گا۔ تم پریشان مت ہو اور میرے پاس پورے اعتماد سے پہنچ جاؤ۔ بہت شکریہ مسٹر جوشو، لیکن میرے وہاں پہنچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ جوشو چند لمحات کے لیے کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا ٹیلی فون کا ریسیور اوشیا کو دو، اور میں نے شانے ہلا کر ریسیور اوشیا کو دے دیا۔ دوسری طرف سے اوشیا کو کچھ ہدایات ملتی رہیں اور پھر اس نے گردن ہلا دی۔ استاد محترم، میرے لیے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میں تعمیل حکم کروں گا۔ اوشیا چند لمحات کے لیے رکا اور دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتائیں کہ اس سے میری ذات پر تو کوئی ایسا حرف نہیں آئے گا جو مجھے اپنی ہی نگاہوں میں ذلیل کر دے۔ چند لمحات دوسری طرف کی باتیں سننے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے سر کو جنبش دی اور کہنے لگا ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو استاد محترم کہیں گے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی بات ہوگی، تو پھر میں وہی کروں گا جس کی مجھے استاد محترم کی طرف سے ہدایت ملی ہے۔